السلام علیکم دوستو، سب کو خوش آمدید. جس موضوع ہے ہمارے پاس دو. ایک تو آج ODI سیریز شروع ہوئی ہے پاکستان وقت کے مطابق 11 بجے پاکستان اور میزبان ملک ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچز ہے. اور پھر ابھی جو ختم ہو گئی ہے سیریز بھارت اور انگلینڈ کے درمیان. انگلینڈ میں 5 میچوں کی سیریز تھی جس میں 2-2 سے مقابلہ برابر رہا. تو چلو پہلے بات کرتے جو ابھی بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیریز ختم ہو گئی اس کی تھوڑی سی تبصرہ اس پر کرتے ہیں. میری رائے میں اس صدی میں 21ویں صدی میں یہ تیسری بہت بہترین اور دلچسپ سیریز تھی. پہلے جو تھی صدی کے بالکل اوائل میں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت کی ایک مضبوط آسٹریلین ٹیم گئی تھی انڈیا میں. 3 میچوں کی سیریز تھی. انڈیا نے پہلا میچ ممبئی میں جیت لیا آسانی کے ساتھ. دوسرا میچ کولکتہ میں ہو گیا اور اس میں بھارتی ٹیم کو فالو آن کیا گیا، جس پر ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تیسرے دن فالو آن ہوا تھا اور آسٹریلیا کے ساتھ بہت ٹائم تھا کہ اگر اننگز لیتی کوئی 274 رنس کی اس کی لیڈ بنی تھی فالو آن کے بعد. اور آسٹریلیا انڈیا کو دوبارہ اننگز نہیں دیتے، فالو آن نہیں کرتے اور خود کہتے 230-240 رنز ایڈ کرتے تو 500 رنز کے قریب بن جاتے اور آسٹریلیا آرام سے بن جاتا. میرے اوپینین میں بھی وہ بہت غلط ڈیسیجن تھا، لیکن آسٹریلیا کی ٹیم ٹاپ پر تھی تو اسٹیو اور جو اس کے کیپٹن تھے تو اس نے سوچا کہ چلو یار اس کو چوتھے دن اس میچ کو ختم کر کے یہ تاریخی فتح حاصل کرتے کہ ہم نے انڈیا میں سیریز نہیں جیتی ہے بہت لمبے عرصے تک. پھر اس میں انڈیا نے جس طرح دوسری اننگز میں کم بیک کیا لکشمن اور ڈراوڈ کی وجہ سے، وہ پارٹنرشپ جو تھی وہ اتنی لمبی چلی کہ وہ خسارہ 274 رنس تھا کہ 273 میں بھول گیا ہوں اس کو بھی ختم کیا. اس کے اوپر ان لوگوں نے 360 کے اوپر سے اننگز لیڈ لی تھی اور آخری دن ہربھجن سنگھ جس نے پہلی اننگز میں اچھی بالنگ کی، دوسری اننگز میں بھی اس نے اچھی بالنگ کی تھی، اس کی صفایا کر دیا آسٹریلیا کو. سیریز 1-1 سے برابر رہی اور پھر چنائی میں 2 وکٹ سے انڈیا نے جیت کر سیریز 2-1 سے جیت لی. پھر تیسری سیریز جو اس صدی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تھی جب آسٹریلیا گیا تھا ایشز کے سلسلے میں انگلینڈ 2005 میں. 5 میچوں کی سیریز تھی، وہ انگلینڈ کے سائڈ نے 2-1 سے جیت لی. اور 1987 سے مسلسل جتنی سیریز بھی ہو گیا 18 سال سے چل رہے تھے، اس میں انگلینڈ کی ٹیم جو تھی وہ ہار رہی تھی. اور اس دفعہ اس سیریز سے جس طرح بیلٹ اپ ہو رہا تھا، ٹیم بن رہی تھی انگلینڈ کی، تو لگ رہا تھا کہ دلچسپ سیریز ہوگی. آسٹریلیا کی تو اس وقت ٹاپ ٹیم تھی، تو اس سیریز میں جس طرح وہ سیریز پھر انگلینڈ نے 2-1 سے جیت لی، وہ ایک دلچسپ تھی. اور ایک یہ سیریز جس طرح ایک سی سو بیٹل ہو رہی تھی اس میں، اور پہلے انگلینڈ نے جیتا، پھر آسٹریلیا نے، اور پھر پھر انگلینڈ نے پہلا میچ جیتا، پھر انڈیا نے جیتا، پھر انگلینڈ نے جیتا، اور پھر آخری تیسرا میچ جو تھا اس طرح لگ رہا تھا چوتھا میچ جو تھا ٹیسٹ کہ انگلینڈ یہ ایک اننگ سے جیت کر سیریز میں ڈیسائسو 3-1 لیڈ لے جائے گی. اور پھر اس میں جس طرح فائٹ بیک کر کے انڈیا نے وہ سیریز اپنے نام وہ میچ کو ڈرا کر لیا، یہ بڑی کمال کی کارکردگی تھی انڈیا کی ٹیم کی. سندر میں واشنگٹن نے اس میں سینچری کی، جڈیجا میں کی، اور کیپٹن اننگز جس طرح کی لی گل نے وہ کمال تھی. اس سیریز کی جو آپ کو مین چیز نظر آئے گی وہ ہوتے سہراج بیٹسمین. پہلے بیٹسمینوں کی طرف آتے. گل سے مجھے توقع نہیں تھی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لمبی اننگز میں ٹیسٹ میں اپنے آپ کو پروف کریں گے. یہ کیپٹنسی اس کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بن گئی کہ رسپانسبلٹی لی اور لمبے ٹائم تک کریز پر رہے اور سیریز میں بہترین اننگز کی انڈیا کی طرف سے ٹاپ اسکورر رہے اور بہترین کارکردگی اس نے دکھائی. پھر اس کے بعد جسوال، راہل، جڈیجا، ایون واشنگٹن نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جس پلیئر نے سیریز کو ایک ویل آئل مشین کی طرح سارا بوجھ اپنے شولڈر پر اٹھایا وہ تھا محمد سراج. جس کے باوجود کہ بمراہ کچھ میچوں میں کھیلے، کچھ میں نہیں، اور کچھ میں جو کھیلے اس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنے فٹ نہیں ہے،
لیکن جس طرح وہ سارا بوجھ اپنے شولڈر پہ اس نے اٹھایا، ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح وہ مسلسل بالنگ کر رہا ہے. اگر کبھی مار بھی پڑ رہی تو دل پر نہیں لے رہے، پھر آ کے کم بیک کرتا ہے اسی میچ میں، دوسرے اسپیل میں، تیسرے چوتھے اسپیل میں اسٹیمنا دکھا رہے، وہ انٹینسٹی دکھا رہے اور اپنی ٹیم کو جتوا رہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور آخری میچ میں انگلینڈ کو کوئی 46-47 رنس کی ضرورت ہے، صرف 4 اس کے آؤٹ تھے. جو روٹ جیسا بیٹسمین تھا، مگر چوتھے دن میں بھارتی ٹیم نے جس طرح آخر میں 2 وکٹ لیے اور پھر آخر میں اس آخری دن میں جاتے ہوئے انگلینڈ کو میرے خیال میں 36 کہ 34 رنس چاہیے تھے اور 4 وکٹ تھے. پھر بھی انگلینڈ فیوریٹ تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کیونکہ ٹیل ہے، صبح بال ہلے گی بھی، تو وہی ہوا. جو روٹ کا آخر شام کے وقت ان پلیئر کا آؤٹ ہونا بڑا ہی خطرناک ثابت ہو گیا انگلینڈ سائڈ کے لیے. اور یہ 6 رن سے اتنے نیرو مارجن سے انڈیا نے جیتا. تو سارے گل کی کیپٹنسی بھی تھی، لیکن سراج یہ سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے باوجود کہ سینئر 2 پلیئر نہیں تھے، روہت شرما اور وراٹ کوہلی، اور اتنے بڑے نام کو آپ ریپلیس کرتے ہو اور آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہو، تو یہ ایک اچھی ٹیم اور اچھے کیپٹن کی نشانی. یہاں پر ہمیں پاکستان ٹیم کے لیے ایک مثال ہے، جو ہم تو پھر ٹیسٹ کم بھی کھیلتے، جو کہ اور ٹریجڈی. یہاں پر میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا کہ دیکھو یہ گل کو ان لوگوں نے کس طرح گروم کیا. 2-3 سال سے اس کو گروم کر رہے کہ یہ اس کے بعد فیوچر کیپٹن ہے. تو ہم بھی اپنے ٹیم میں پلیئر کو اس طرح گروم کرنا شروع کر دیں کہ یار ایک میچور کیپٹن کے ساتھ جب آلریڈی وہ ہو 2 سال پہلے 3 سال پہلے کہ یار یہ فیوچر میں ہوگا، تو پھر ایک قیادت کا بحران جو ہے، لیڈرشپ کرائسس جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. ایک سسٹم چلتا رہے گا. بہرحال آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اور سراج کو سب کو کریڈٹ جاتا ہے. ویل ڈن ٹیم اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا بات ہے پاکستان کی، جو ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز شروع ہوئی آج سے پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بجے یہ میچ شروع ہو رہا ہے. اور یہ میچ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے ڈے نائٹ ہوگا. 3 میچز ہے. پاکستان کی رینکنگ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 4تھے نمبر پر ہے اوڈی آئی میں. ویسٹ انڈیز بہت پیچھے. ویسٹ انڈیز کے لیے سیریز اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کو جیت کر وہ اپنے پوائنٹس بڑھا سکتے، ورنہ اگر اس طرح اوڈی آئی سیریز ہارتے جائیں گے تو اس کے پوائنٹس گھٹتے جائیں گے. دوبارہ وہ 2027 کے جو ورلڈ کپ ہے جو ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو کوالیفیکیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جو کہ ایک چیز بڑی مشکل ہوئی. کہ 2023 میں جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، یہ مس کیا تھا لوگوں نے، کیونکہ وہ کوالیفیکیشن ٹورنامنٹ جو تھا اس میں یہ ہار گئے تھے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دوبارہ اس پروسیس سے نہ گزرے، ویسٹ انڈیز کوشش کرے کہ اس سیریز کو جیتے. لیکن پاکستان فیورٹ ہے. پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن میری رائے میں اس کو 3-0 سے جیتنا چاہیے. لیکن میرے اب بھی ایک گٹ فیلنگ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پھر ایک میچ نکالے گی، جس طرح یہ T20 میں ہو گیا. اگر T20 میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم اچھی ہے ویسٹ انڈیز سے، جو کہ فلوریڈا US میں ہوا تھا. لیکن وہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہمیں دوسرے میچ میں شکست دی اور یہ سیریز 2-1 ہو گئی. جیسے ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم وہ بھی 3-0 سے جیتتے، وائٹ واش کرتے. نہیں ہوا، لیکن مارا فتح ہوتی ہے. سیریز جیت لی، صحیح ہوا. اب ٹیم کمبینیشن میں بہت سے پلیئر آپ کہہ سکتے کہ یار اس کو ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن فخر زمان جو ہے اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی. یار یہ مکمل فٹ نہیں ہے، پھر بھی ہر ٹور میں اس میں گھسیٹتے ہو. جب یہ فٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو نکالتے ہو. کوئی وہ بیان دیتا ہے یا بورڈ کے ساتھ ایشو ہوتا ہے تو پھر اس کو نکال جاتے ہو. اور یہ انفٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو اندر کرتے ہو. یا تو ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے اس میں معذرت کے ساتھ اتنی ایبلٹی نہیں کہ پلیئر کو صحیح طرح اس کی فٹنس چیک کرے. اس طرح ہاف فٹ پلیئر جو ہے نا، جس ٹیم بھی ہونا، یہ آپ ایک سلاٹ کو فل کرتے، دوسری ڈیزرونگ فٹ پلیئر کی جگہ لیتے. خود بھی اسیس کرو. پلیئر کو چاہیے کہ ایک اچھے پلیئر کو خود کہے کہ یار میں نہیں جا سکتا ہوں، تاکہ ایک نیا خون کھیلے، ایک نئے پلیئر ڈیزرونگ پلیئر کو موقع ملے. آپ نے پلیئر کی جگہ بھی پکڑی ہے اور بیچ میں آپ پھر اپنے آپ کو ٹانگ یا کمر پکڑ لیتے ہو کہ یار میں فٹ نہیں ہوں. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس قسم کی ہماری میڈیکل ٹیم ہے.
टीम के साथ सब प्रोफेशनल हो गया, फिर इस किस्म के अनफिट प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा, इस प्लेयर में भी आपको, टीम में भी आपको लगता है माजरत के साथ कोई पर्ची वर्ची तो 2-3 हैं, नाम नहीं लूँगा सबको पता है, लेकिन कभी होता है कि एक पर्ची प्लेयर भी आ जाता है, वो भी खेल लेता है, मतलब ये डिलीवर कर लेता है, लेकिन लगता है 2-3 डिजर्विंग प्लेयर जो थे वो T20 वाले, उसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। यार पाकिस्तान को चाहिए कि 2027 का वर्ल्ड कप नज़दीक है, ये T20 से ज़रा जान छोड़े, साल में ये वनडे और ये ज़्यादा किया, और टेस्ट भी के लिए किया, टेस्ट चैम्पियनशिप में कुछ पॉइंट्स बने, लेकिन ये एशिया कप से पहले पाकिस्तान के लिए, एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में हो रहा है इस दफ़ा, ये तो आपको पता है कि एशिया कप में इस तरह होता है कि एक एडिशन जो होता है एशिया कप का वो T20 होता है, दूसरा ODI होता है, जिसको हक में मैं नहीं हूँ, मतलब है कि ODI सही था, लेकिन बाहर अब चल रहे तो क्या कह सकते। देखते कि इसमें किस तरह परफॉर्म करते, खासकर रिजवान और बाबर, क्योंकि रिजवान और बाबर जो है अब तो T20 से इन दोनों को ड्रॉप किया है, जिसके हक में हूँ मैं। हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ भी हार गए, लेकिन मैं उसके हक में था। अब हारोगे नए प्लेयर से, लेकिन आपको T20 में अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि वो प्लेयर एडजस्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट हमको नज़र आ रही है, लेकिन अब थोड़ी सी मुख्तलिफ क्वार्टर से आवाज़ें उठ रही है कि जो एशिया कप हो रहा है तो उसमें बाबर और रिजवान को दोबारा ले रहे हो। यार किस जगह ले रहे हो, कुछ नए प्लेयर है वो डिलीवर कर रहे, तो फिर आप वही स्लगिश क्रिकेट की तरफ चल रहे हो। ये हमारी क्रिकेट की बहुत बड़ी अलमिया है। 2-3 आवाज़ देते साबिका क्रिकेटर, तो 90s और 80s के एक्स क्रिकेटर, इन्होंने भी तो काफ़ी कप मचाई है, इसको दोबारा ले, वो आवाज़ें मेरे ख्याल में PCB वाले सुनते हैं, फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक टीम को रिबिल्ड कर रहे हो, बीच में वो प्रोसेस रोकते हो, फिर रिसाइकल प्लेयर को वापस लेके आते हो। नहीं यार, ये रिजवान और बाबर है, इसको अपने बारे में ईमानदारी के साथ सोचना चाहिए कि ये इन दोनों को इस क्रिकेट में आना चाहिए। वैसे भी अहमियत जो होती है वो क्रिकेट में एक बंदे की करियर में, अगर क्लास प्लेयर हो तो वो ODI की, उस टेस्ट की होती है, फिर उसके बाद ODI का रिकॉर्ड होता है, तो मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर को खेलना भी नहीं चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप हर फॉर्मेट में आपका अपना एक कब्जा हो, डिलीवर कर रहे हो, या उसकी जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है स्ट्राइक रेट, उसको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसका हिस्सा हो क्योंकि आपका नाम बढ़ा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंडिया की पूरी टीम जो है T20 की मुख्तलिफ है, बाकी ममालिक की देखो, ये ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। इस बोर्ड पर मुझे बहुत एतराज़ है, ख़ासकर टॉप से जिस तरह चल रहे हैं, लेकिन जो T20 का इस लोग की जो पॉलिसी है, इसको मैं बिल्कुल अप्रूव करता हूँ। बिल्कुल नए प्लेयर, जो फ्रेश प्लेयर और जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट है उस तरह खेलना चाहिए। उसमें आपको डिफीट भी होगी। एक 22-23 साल का लड़का है, वो शायद 10-12 मैचेस में अच्छा ना खेले, लेकिन वो ग्रूम हो रहे हैं। लेकिन जो इसने 100-80 मैचेस खेले, उसको आप कितना मौका दोगे? स्ट्राइक रेट उसको देखो, एक स्टेप लिया है और वो स्टेप आहिस्ता आहिस्ता वो लड़के एज ए टीम जेल हो रहे हैं, तो करने दो। क्यों प्रोसेस उल्टा कर रहे हो? क्योंकि ग्राउंड से बाहर जो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है कि यार इसको दोबारा ले आओ, एशिया कप नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी देता हूँ, अगर ये दोनों एशिया कप में आएंगे तो और भी ख़राब होगा। हम ये हम नहीं कह सकते ये नई टीम के साथ हम जीत सके, लेकिन एक्सपोजर तो मिलेगा ना। आप पुराने प्लेयर से हार रहे तो उससे क्या एक्सपोजर मिलेगा? नए प्लेयर से तो ये उम्मीद होती है कि यार 20 मैचेस खेलेंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा, डिलीवर करेंगे। तो एक अच्छी स्टेप ली है बाबर और ये क्या है रिजवान कि T20 का हिस्सा नहीं है, इसको इसी तरह रहो। एशिया कप में भी यही टीम चलाओ। जो आने वाला वर्ल्ड कप है 2026 में T20 में, उसमें भी यही पॉलिसी रखो। और अभी से सर पर आ रहा है 2027 का वर्ल्ड कप। मैं हमेशा ODI वर्ल्ड कप को अबव रखता हूँ T20 वर्ल्ड कप। वो इसकी अपनी अहमियत, अपना एक चार्म होता है, आपको लगता भी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हमें ये T20 कम करनी चाहिए, टेस्ट ज़्यादा खेलने चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप की भी पॉइंट्स तब बनते हैं आपकी जब आप खेलते हो। फिर वनडे ये बहुत खेलने चाहिए हमें साल में, और ख़ासकर ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2027, इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मजबूत टीम है, कमज़ोर टीम है।
یہ فرق نہیں پڑتا. آپ کا ٹیم کھیلنی چاہیے, وہ لوپ میں ہونا چاہیے. پھر بیچ میں جب مضبوط ٹیم آئیں گے تو پریکٹس میں آپ اس کو بھی ڈیفیٹ کر سکتے ہو. تو بہرحال ابھی تو مجھے جو ابھی اس سیریز کے بارے میں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 3-0 سے جیتنا چاہیے, ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی انپریڈکٹیبل بھی ہے, اس کے باوجود کہ لارا کہ اس ویسٹ انڈیز میں جو کلچر بنا ہے, افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ٹیلنٹ بھی ہے, لیکن یہ پلیئر اس طرح کرتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے لیے کھیل لیتے کچھ میچز صرف اس لیے کہ ہم نظر میں آ سکے لیگ کے. آئی پی ایل میں لوگوں کی نظر میں, فرنچائز جو ہے اس کی نظر میں آ سکے. پی ایس ایل ہے, بگ بیش ہے, اس طرح ساؤتھ افریقہ میں جو لیگ ہے اس کے لوگوں کی نظر میں آ سکے. ویسے جیسے وہ ان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے ویسٹ انڈیز کے پلیئر کے ساتھ, تو پھر یہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں. 30 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, لیٹ 20s میں لے رہے ہیں ویسٹ انڈیز کو, پھر چھوڑ دیتے ہیں اس طرح. تو ویسٹ انڈیز کا یہ بڑا سب سے ایشو ہے. شاید اس کا بورڈ جو ہے وہ تو ہے, پیسے بہت کم ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اچھے پلیئر جو ہے نا کرکٹ ملک کے لیے کھیلنے میں اتنا فخر محسوس نہیں کر رہے. جس طرح لارا نے بھی کہا, عظیم بیٹسمین, یہ فرنچائز کے لیے پیسے کے لیے بس میرے خیال میں بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں. اس کے باوجود ویسٹ انڈیز میں ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے ہمارے کی طرح, کچھ بھی کر سکتی. آسٹریلیا میں گئے تھے گابا میں, ٹیسٹ ایک نکال لیا, جیت لیا. پھر ادھر آئے تھے اس سال کے اوائل میں, یاد ہے ہم نے ٹرننگ وکٹ بنائی تھی. پہلا میچ تو ہم نے آسانی سے جیت لیا, پھر دوسرا میچ ہم نے آسانی سے ہار گئے, اس کے اسپنر ہم پر حاوی ہو گئے. تو اس ٹیم کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایک وننگ وے میں دوبارہ آ سکے. اوڈیا میں پاکستان کی ٹیم اتنی بری نہیں ہے, لیکن ہماری 2 ایونٹ خراب گئے ہیں, ایک چیمپئنز ٹرافی خاص کر, اور ایک ہم نیوزی لینڈ گئے تھے, وہ سیریز آ گئی. اس سے پہلے ہم اچھا کر گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم گئے تھے یہ آسٹریلیا میں, آسٹریلیا کو 2-1 سے ہرا دیا, زمبابوے میں 2-1 جیت گئے. پھر ساؤتھ افریقہ میں 2024 کے آخر مہینوں میں دسمبر میں گئے تھے, ہم 3-0 جیت گئے, اور یعنی اچھا کھیل رہے تھے. پھر چیمپئنز ٹرافی میں پتہ نہیں ہو ایک ٹرائی نیشن چاہا, اس میں تھوڑے سے ہماری پاؤں گر گئے. تو مومنٹم دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ سیریز جیتے, اور بہت ہی ایک کنونسنگ مارجن سے جیتے. امید تو یہی ہے, دیکھتے آج کیا ہوتا ہے. 11 بجے کے بعد 11 بجے سے شروع ہو رہا ہے. بیسٹ آف لک ٹیم پاکستان.